اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کی اسلامیات، ٹھیک ہے، باب چہارم ہے اخلاق و آداب میں سے جو ہم پڑھیں گے آج میانہ روی ہے۔ تو سب سے پہلے تدریسی مقاصد ہم پڑھتے ہیں کہ میانہ روی کا مفہوم بتا سکیں، اسلام میں میانہ روی کی اہمیت کا جائزہ لے سکیں، میانہ روی کی مختلف اقسام بیان کر سکیں۔ آگے اہم الفاظ کے معنی ہیں۔ میانہ روی، ٹھیک ہے، جو درمیانی راستہ ہوتا ہے، کامیاب ہونا، امت وسط، درمیانی امت، اعتدال کا مطلب بھی میانہ روی ہوتا ہے، درمیانہ، معتدل، عبادت بندگی کا نرم خوئی، بڑے تحمل مزاج سے، بڑے آرام سے، حق سچ، فخر و غرور، تکبر جسے ہم کہتے ہیں، غرور کرنا، فخر کرنا، تکبر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پہلے ہم میانہ روی کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ میانہ روی سے مراد درمیانہ راستہ، یعنی کسی کام کو نہ تو حد سے بڑھایا جائے کہ بعد میں اسے کرنا مشکل ہو جائے، اور نہ ہی کسی کام کو اتنا معمولی سمجھا جائے کہ اس کام کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ یعنی میانہ روی ایک ایسی زبردست صفت ہے کہ جس میں انسان بڑے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور کام کو بالکل ایک جائز حد تک لے کے جاتا ہے، اور اتنی کہ جس میں بعد میں نہ اس کو تنگی ہو، نہ کوئی پریشانی ہو۔ آگے اسلام میں میانہ روی کی اہمیت، کسی بھی کام کو اس کے مقام سے زیادہ اوپر اٹھا دینا یا نیچے گرا دینا، دونوں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں۔ دونوں اسلام میں کیا ہیں؟ ناپسندیدہ ہیں۔ جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے اسے میانہ رو یا اعتدال پسند انسان کہا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے کامیاب اور سنہرے اصولوں میں سے ایک اصول میانہ روی بھی ہے۔ مسلمانوں کو قرآن مجید میں امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر میانہ روی کی بڑی اہمیت ہے۔ میانہ روی ایک ایسا طرز زندگی ہوتا ہے جس سے انسان نہ کبھی تنگ آتا ہے، نہ بوجھل ہوتا ہے، اور زندگی کی کامیابی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اسی اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ انسان حد سے بڑھ کر کوئی کام نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو اتنا مال خرچ نہ کرو کہ خود کے پاس پیسے نہ رہیں، یا اتنی بھی کنجوسی نہ کرو کہ اگلے بندے کا کچھ بنے ہی نہ۔ تو بڑے ایک معتدل اور اعتدال برتتے ہوئے انسان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کوئی بھی کام کرنا چاہیے بڑا اعتدال، یعنی کہ انسان کو مثلا کوئی مزدوری کر رہا ہے تو مزدوری بھی اتنی کرے جتنی اس کی صحت اجازت دیتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ حد سے زائد اور اپنی طاقت سے زیادہ اگر وہ یہ کام کرے تو بیمار بھی پڑ سکتا ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی امت وسط کہا ہے، بڑی درمیانی امت کہا ہے۔ اس لیے ہمیں درمیانی راستہ یعنی اعتدال کی عادت اختیار کرنی چاہیے۔ قرآنی تعلیمات ہمیں روز مرہ معاملات میں عدل اور رویوں میں اعتدال کا حکم دیتی ہے۔ میانہ روی کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میانہ روی اختیار کرو، خوش باش رہو۔ انسان کی کامیابی اور خوشی کا جو راز ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ انسان میانہ روی، بڑا اعتدال چال چلن رکھے اور حد سے زائد۔ اب دیکھیں
اگر میاں بیوی کے حقوق ہیں تو اس میں بھی انسان کو بڑا معتدل اور اعتدال پسند ہونا چاہیے. اگر والدین کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں تو اس میں بڑا اعتدال ہونا چاہیے. اگر کہیں ایسا نہ ہو اپنی بیگم کی محبت کی آڑ میں آ کر اور اس میں اتنا زیادہ تجاوز کر جائے کہ اپنی ماں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق چھوڑ دے، یا ماں کی محبت میں اتنا زیادہ ہو جائے، اتنا بڑھ جائے، اتنا تجاوز کر جائے کہ اپنی بیگم کے حقوق، اپنی بیوی کے حقوق کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں کی محبت میں اتنا نہ بڑھ جائے، نہ اتنا کم ہو جائے کہ بعد میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے. تو اسلام جو ہے وہ ہمیں زندگی کے پورے حصے میں صبح سے لے کر شام تک زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں بڑا ایک اعتدال کا حکم دیتا ہے جو فاراور ہوتا ہے. اعتدال کی زندگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے. اور حد سے تجاوز کر دینا کوئی بھی کام یا بالکل ہی اس کو نیچا کر دینا تو یہ ایک اسلام میں بھی ناپسندیدہ ہے اور ویسے بھی انسانی زندگی کے لیے یہ نقصان کا باعث ہے. آگے ہے میانہ روی کی اقسام. میانہ روی کی اہم اقسام درج ذیل ہیں. اب کن کن کاموں کے اندر ہمیں میانہ روی کرنی چاہیے، اب اس کی تفصیل جب آئے گی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ میانہ روی ہوتی کیا چیز ہے. عبادت میں میانہ روی. اسلام میں عبادت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ انسان اور جنوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہی عبادت ہے. عبادت کی اتنی اہمیت کے باوجود بھی عبادت میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بالکل آہستہ بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ تلاش کرو. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بہت اونچا بولتے ہیں اور اس کے اونچا بولنے کا نقصان یہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو دشواری ہو رہی ہے. کوئی بھی شخص ایک اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو ساتھ بیٹھا ہوا ضرور ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ اس کے کانوں کی جو اٹریکشن ہوتی ہے اس کی آواز کی طرف جاتی ہے اور اس کے جو خیالات میں وہ خلط ملط ہو کر اس کی ذہن کی انتشار کا باعث بن جاتی ہے. تو لہذا نماز میں بھی انسان کو بہت زیادہ اونچی اور آہستہ بہت آواز کہ بالکل ہی انسان منہ بند ہی کر دے. ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو اتنی کم از کم اونچی آوازیں پڑھنا چاہیے کہ اس کو خود اپنے الفاظ جو ہے وہ پتہ یا اس الفاظ کے بارے معلوم ہو کہ میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ خیالات میں پڑھ رہا ہے، دماغ کے اندر پڑھ رہا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان بھی ہے کہ ہونٹوں کو حرکت دیتے رہنا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ خود پڑھ رہا ہے. یعنی خود سے بھی انسان کو اندازہ اس پہ ہونا چاہیے. اس سے واضح ہوا کہ نماز ایک افضل عبادت ہے مگر اس کی ادائیگی میں بھی اعتدال کا حکم ہے. دوسری تمام عبادات میں بھی اعتدال کا حکم ہے. یعنی نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت کے کوئی بھی کام کرنے ہیں تو اس میں بھی انسان کو بڑا میانہ روی. مثال کے طور پر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے تو اس کے اندر جو صلاحیت ہے 5 منٹ کھڑا ہونے کی، 10 منٹ کھڑا ہونے کی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ 20 سے 25 منٹ قیام کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں جو ہے وہ تھک جاتی ہیں. تو کبھی وہ دائیں ٹانگ کے اوپر وزن ڈالتا ہے، کبھی بائیں ٹانگ کے اوپر وزن ڈالتا ہے، تو پوری نماز کے اندر وہ ایسے ہلتا رہتا ہے. تو بعد میں کیا ہوگا، میں بھی وہ بیمار ہو سکتا ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. تو یا اس کو جب انسان یہ باتیں سمجھ لیتا ہے تو دنیاوی معاملات میں بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور دینی معاملات میں بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. دوسری تمام عبادات میں بھی
اعتدال کا حکم ہے، کیونکہ اگر انسان مسلسل عبادت میں مشغول رہے تو اس کے دوسرے معاملات زندگی میں خلل کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی، روزہ بھی رکھو اور چھوڑو بھی، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کمر اس کی جھک جائے، آنکھیں جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائیں، جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ہر اعضاء کے اوپر کچھ حق رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جب نیند آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آنکھوں کا شٹر کو بند کر لیتا ہے۔ جب یوں ہی آنکھوں کا جو شٹر ہے وہ بند ہوتا ہے اور ایک جھٹکا سا لگتا ہے 2 سے 3-4 گھنٹے کا، جس میں انسان کی جسم کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اور پھر انسان دوبارہ پھر تندرست اور توانا اور چست بن کے اٹھتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی جو ہے وہ حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے، آپ نے روزہ رکھا ہے اور مہمان بیچارہ کیا کرے گا؟ مہمان بیچارہ کچھ نہیں کرے گا، اس بات سے بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ اب اس کے کھانے کا مطالبہ کرے گا۔ اور فرمایا کہ تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، یہ بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انسان اللہ کی عبادت میں لگا رہے، نہ اپنے جسم کی پرواہ، نہ اپنے آنکھ اور ٹانگوں کی پرواہ، نہ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی پرواہ، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ، بھی عبادت میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو عبادت وہ بھی پسند ہے جس میں انسانوں کے بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے، ہر ٹائم ہر وقت نہیں بلکہ ایک خاص وقت اپنی عبادت کے لیے صرف کرے، اور پھر چونکہ اپنے اہل و عیال کو وقت دینا، ٹائم دینا، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں ان کا حق ادا کرتے ہوئے یہ وقت لگاتا ہے تو یاد رکھ لیجیے یہ بھی لمحہ عبادت میں تصور کیا جاتا ہے۔ آگے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل لازم کرو جتنا تم آسانی سے کر سکو۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے انسان جوانی کی آڑ میں آ کر زیادہ دیر تک عبادت کر سکتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں اتنی استطاعت نہیں رہتی۔ ایک صحابی جو تھے تو ان کا معمول تھا وہ روزہ بھی رکھا، وہ روزے بہت رکھا کرتے تھے اور بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں کمی کر لو، تو فرمایا اللہ کے رسول میں طاقت رکھتا ہوں یہ کام کرنے کی۔ اور پھر جب وہ بوڑھے ہوئے، اب ان کے اندر طاقت نہیں تھی تو وہ پچھتایا کرتے تھے کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت کو مان لیتا، کیونکہ اسلام میں ایک تو میانہ روی بھی پسند ہے اور دائمی عمل بھی پسند ہے، یعنی کہ وہ کام جو ہمیشہ کیا جائے، فار ایور کیا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ آگے ہے آواز میں میانہ روی۔ انسان کو بات چیت میں بھی میانہ روی اور نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نہ تو شور و غل ہوتا ہے اور نہ ہی دوسرے لوگ اضطراب اور بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اونچی آواز سننے والے کو بری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور باتوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا۔ آیت کیا نازل ہوئی؟
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ کیا ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، بے ادبی سے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ بیٹھے ہو یا باتیں کر رہے ہو تو باتوں کے اندر اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو آوازیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوگی، ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے کہیں اعمال نہ برباد ہو جائیں۔ جتنی بھی تم نے نیکیاں کی ہیں، عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں ضائع ہی نہ کر دے۔ تو لہٰذا آواز بھی بڑی دھیمی ہونی چاہیے اور لہجہ بھی بڑا شائستہ ہونا چاہیے تاکہ جو آگے سن رہا ہے اس کو بھی کوئی اتنا مسئلہ اور اتنی پریشانی نہ ہو کہ یہ اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہے، یہ کس لب و لہجے میں بات کر رہا ہے۔ اسلام میں بات چیت میں میانہ روی اور نرم خوئی کی ہدایت کی گئی ہے۔ اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی، یعنی اسلام نے بھی ناپسند کیا ہے اونچی آواز کو کہ ایک انسان ہو زور لگا کے اور پھر اونچی آواز سے بات چیت کرے کہ اپنا آپ بنانے کی کوشش کرے، تو لہذا یہ بات غلط ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز دھیمی رکھ، بے شک سب سے کرخت اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ گدھے کی آواز کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اونچی جو ہے وہ بولتا ہے، اونچی آواز سے وہ ہینکتا ہے جو کہ سب کو ناپسند ہوتی ہے۔ جب وہ گدھا اس طرح کی آواز نکالتا ہے تو سارے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کی آواز جو ہے وہ نکال رہا ہے۔ آگے ہے چال میں میانہ روی۔ اسلام دین کامل ہے جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام ہمیں چلنے پھرنے کے سلسلے میں بھی میانہ روی کی تاکید کرتا ہے۔ ہمیں نہ تو اکڑ کر چلنا چاہیے، نہ فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے اس سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے، اور نہ ہی لٹک کر چلنا چاہیے۔ وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھیے اور اختیار کرو۔ یعنی جب انسان چلتا ہے، چلنے پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو چال ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کی چال کے اندر میانہ روی ہے کہ نہیں، یعنی کہ اس کی چال میں کہیں غرور تو نہیں، تکبر تو نہیں کہ اس کی چال انتہائی ڈھیلی ڈالی ہے اور عجیب و غریب قسم کی چال ہے، بلکہ جس کو ہم اپنے الفاظ میں سٹینڈرڈ سائز کہتے ہیں، سٹینڈرڈ طریقہ، کہ بڑے ہی معتدل اور بہترین طریقے سے آپ چال چلو، آپ چلا کرو۔ کہیں آپ کی چال میں نہ تو غرور آئے، کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے سینہ چوڑا کر کے بازو کو پھیلا کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین پر آہستہ اور عاجزی سے چلتے ہیں اور ان کی چال میں نہ تو غرور ہوتا ہے نہ ہی بے ڈھنگا پن۔ ارشاد ربانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔
چال میں نہ بہت تیزی ہو نہ بہت سلو ہو، چال بھی درمیانہ ہو۔ اب دیکھیں جب نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم جب نماز کے لیے جاؤ تو علیکم بالسکینہ، فرمایا تم اطمینان اور تسلی کے ساتھ جایا کرو، دوڑ لگا کر بھاگ کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں میانہ روی نہیں آتی ہے اور آہستہ آہستہ چلنا ہے ہم نے عام معاملات میں بھی۔ آگے ہے خرچ میں میانہ روی۔ اسلام خرچ میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآنی تعلیمات ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے روکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بخل اور کنجوسی سے بھی دور رہنے کا حکم دیتی ہیں اور ہمیں اعتدال کا درس دیتی ہیں۔ خرچ کے بارے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنے گردن سے باندھ لو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت بن کے بیٹھ جاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا درمیانہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ جب ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے یا ویسے ہی جسے ہم شاپنگ کہتے ہیں، وہ شاپنگ کرنی ہے، کوئی چیز خرچ کرنی ہے، پیسے خرچ کرنے ہیں، تو پیسے خرچ کرنے میں بھی انسان کو اتنے نہیں خرچ کرنے چاہیے کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ پیسے ختم ہو جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھایا پیا موجیں کیں اور بعد میں جب خالی ہوئی تو پھر آرام سے بیٹھ گئے اور پھر لوگوں سے ادھار مانگا، قرضے پھر اٹھائیے، تو پھر یہ بیٹا یہ غلط بات ہوتی ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، اسلام میں قطعی پسند نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے رہیں، ضائع کرتے رہیں پیسے، اور بعد میں پھر کیا ہو ملوما محسورا، پھر ملامت اپنے آپ کو کریں اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ تنہائی اور اللہ تعالیٰ میں بیٹھ جائیں کیونکہ پیسے ختم ہو گئے ہوئے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جو زندگی کے اندر اپنے گھریلو معاملات میں بھی بڑا درمیانہ رستہ اختیار کرتا ہے اور فضول خرچی نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص زندگی کے اندر کبھی بھی تنگ دست نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک پلاننگ کی ہوتی ہے، اس نے ایک اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ایک پورا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، تو کبھی بھی وہ تنگ دست نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ تو یہ بیٹا میں نے آپ کو ریڈنگ کی ہے آپ کے سامنے۔ اب ہم اس کے کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے میانہ روی سے مراد کیا ہے؟ میانہ روی سے مراد کیا ہے؟ میانہ روی سے مراد درمیانی راستہ ہے، یعنی کسی کام کو نہ بڑھایا زیادہ جائے، نہ کم کیا
یعنی کہ جو کام جتنا ہے اس کو اتنا ہی کیا جائے، اس میں کوئی بھی نہ اضافہ کیا جائے نہ اس میں کمی کی جائے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو کیسی امت کہا گیا ہے؟ اس کو کہا گیا ہے امت وسط، امت وسط، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ امت وسط کہا گیا ہے۔ آگے فل ان بلینک ہیں، مشق نمبر 2 ہے۔ میانہ روی سے مراد ہے درمیانی راستہ، کسی بھی کام کو اس کے مقام سے زیادہ اوپر اٹھا دینا یا زیادہ نیچے گرا دینا، دونوں اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہیں۔ یعنی کہ دونوں طریقے اسلام کے اندر قطعی پسند نہیں ہیں، ان دونوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آگے ہے، قرآنی تعلیمات میں ہمیں روزمرہ معاملات میں عدل اور رویوں میں ڈیش کا حکم دیتی ہے۔ رویہ بھی کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جو رویہ ہوتا ہے رویوں میں بھی میانہ روی، آگے ہے، ہمیں درمیانی راستہ یعنی ڈیش کی عادت اختیار کرنی چاہیے۔ درمیانی راستے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ درمیانی راستے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا معتدل اور درمیانی راستہ، اعتدال والا، تو میانہ روی کی عادت اختیار کرنی چاہیے۔ آگے ہے، انسان کو بات چیت میں بھی میانہ روی، بات بھی کرنی ہے تو بات کے اندر بھی بڑا ٹھہراؤ ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے۔ آگے ہے، اسلام دین کا عمل ہے جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ڈیش دیتا ہے۔ میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ آگے ہے، ہمیں نہ تو اکڑ کر چلنا چاہیے کہ اس سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، اور نہ ہی لٹک کر چلنا چاہیے، کیونکہ ڈھیلا ڈھالا نہیں چلنا چاہیے، چال میں بڑا اعتدال ہونا چاہیے۔ اسلام ڈیش ہے جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ دین کامل، دین کامل کا مطلب مکمل دین ہے۔ آگے ہے، قرآن مجید میں کن کو امت وسط کہا گیا ہے؟ ہر امت کو، بنی اسرائیل کو، کچھ نبیوں کی امت کو، مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو امت وسط کہا گیا ہے۔ آگے، عبادت کی اہمیت کے باوجود کس بات کا حکم
دیا گیا ہے، اعتدال کا، ترک دنیا کا، کمی کا، شدت کا۔ تو عبادت میں کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال ہونا چاہیے۔ آگے ہے قرآن مجید میں اونچی آواز کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بری آواز سے، گھٹیا آواز سے، گدھے کی آواز سے، چنگاڑ سے۔ تو گدھے کی آواز۔ آگے ہے سورۃ الفرقان میں چلنے کے حوالے سے اللہ کے نیک بندوں کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ تیز تیز چلتے ہیں، آہستہ اور آہستہ سے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، لٹک لٹک کر چلتے ہیں، تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ آگے ہے قرآن تعلیمات میں ہمیں خرچ کے حوالے سے کن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے؟ اسراف اور بخل، اسراف صدقہ، فضول خرچی، بخل اور انفاق۔ تو اسراف زیادہ خرچ کرنا یا کنجوسی کرنا، اس سے یہ پہلے اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حج کرنے کے حوالے سے کیسا شخص تنگ نہیں ہوتا؟ بخیل، کنجوس، میانہ روی اختیار کرنے والا، کمانے والا۔ تو میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی بھی، یہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ایکسرسائز نمبر یا مشق نمبر 4۔ زندگی گزارنے کے کامیاب اور سنہری اصولوں میں سے ایک اصول میانہ روی بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آنسر، یہ ٹک کراس ہم نے کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے انسان اور جنوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اونچی آواز سننے والے کو اچھی محسوس ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا جو بھی اونچی آواز سے بولتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں بھئی آہستہ بولو، اونچی آواز سے کیوں بول رہے ہو؟ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے کچھ معاملوں میں میانہ روی اختیار کریں، زندگی کے کچھ معاملات میں نہیں بلکہ ہر معاملات میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، تو لہٰذا یہ غلط ہے۔ میچ دا کالم ہے جی۔ جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے اسے میانہ رو یا اعتدال پسند انسان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حد سے زیادہ بڑھ یا گھٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل غیر فطری ہو جاتا ہے۔ عبادت کی اتنی ہی اہمیت کے باوجود بھی عبادت میں اعتدال کا حکم ہے۔ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، اور تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے۔ ان کی چار میں نہ تو غرور ہوتا ہے اور نہ ہی بے ڈھنگا پن۔ تو یہ بیٹا آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے لانگ کوشچن ہے، میانہ روی کی اہمیت بیان کیجیے۔ عبادت میں میانہ روی پر نوٹ لکھیے۔ آواز میں میانہ روی کی اہمیت بیان کیجیے۔ تو پہلے ہم کرتے ہیں میانہ روی کی اہمیت۔ تو میانہ روی کی اہمیت شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ کسی بھی کام کو اس کے مقام سے زیادہ اوپر اٹھا دینا یا نیچے گرا دینا دونوں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں۔ جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے اسے
مینرو یا اعتدال پسند انسان کہا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے کامیاب اور سنہری اصولوں میں سے ایک اصول مینروی بھی ہے، جو عمل حد سے زیادہ بڑھ یا گھٹ جائے تو وہ عمل غیر فطری ہو جاتا ہے اور اس کام سے انسان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو قرآن مجید میں امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، اس لیے ہمیں درمیانی راستہ اعتدال کی عادت اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن تعلیمات میں ہمیں روزمرہ معاملات میں عدل اور رویوں میں اعتدال کا حکم دیتی ہے۔ میانہ روی کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میانہ روی اختیار کرو اور خوش باش رہو۔ آگے ہے نیکسٹ کوشچن ہے عبادت کے اندر میانہ روی۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے عبادت میں میانہ روی۔ اسلام میں عبادت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور قرآن مجید میں ان کے ہے کہ انسان اور جنوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہی عبادت ہے۔ عبادت کی اتنی اہمیت کے باوجود بھی عبادت میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے۔ اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو نہ بالکل آہستہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ تلاش کرو۔ اس سے واضح ہوا کہ نماز ایک افضل عبادت ہے، مگر اس کی ادائیگی میں بھی اعتدال کا حکم ہے۔ دوسری تمام عبادات میں بھی اعتدال کا حکم ہے، کیونکہ اگر انسان مسلسل صرف عبادت میں مشغول رہے گا تو اس کے دوسرے معاملات زندگی میں بھی خلل کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی، روزہ بھی رکھو، چھوڑو بھی، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے اور تمہارے مہمانوں کا حق ہے اور تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے۔ یہ بخاری کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں آگے ہے، یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اتنا ہی عمل لازم کرو جتنا تم آسانی سے کر سکو۔ تو یہ بیٹا دوسرے کوشچن کا آنسر ہے۔ آگے کوئی اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3 ہے، آواز میں میانہ روی۔ انسان کو بات چیت میں بھی میانہ روی اور نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نہ تو شور و غل ہوتا ہے، نہ ہی دوسرے لوگ اضطراب اور بے چینی محسوس کرتے ہیں اور اونچی آواز سننے والے کو بری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، باتوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا۔ آیت قرآن مجید کی اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، نہ زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، بے ادبی سے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اسلام میں بات چیت میں میانہ روی اور نرم خوئی کی ہدایت کی گئی ہے۔ اونچی آواز کو گدے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بے شک سب سے کرخت ناپسندیدہ آواز گدے کی ہے۔ تو بیٹا یہاں سے کوشچن 3 مکمل ہوتا ہے۔ آگے چال، آگے کوشچن ہے چال میں میانہ روی، کوشچن نمبر 4 ہے۔
چار میں میانہ روی اسلام دین کامل ہے جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام ہمیں چلنے پھرنے کے سلسلے میں بھی میانہ روی کی تاکید کرتا ہے۔ ہمیں نہ تو اکڑ کر چلنا چاہیے، اس سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے، اور نہ ہی لٹک لٹک کر چلنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ سورہ فرقان میں اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ زمین پر آہستہ اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور ان کی چال میں نہ خود و غرور ہوتا ہے اور نہ ہی بے ڈنگا پن۔ ارشاد ربانی ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ یہاں تک یہ اس کا کمپلیٹ آنسر ہے، اور آگے ہے خرچ میں میانہ روی۔ اسلام میں خرچ میں میانہ روی، اسلام خرچ میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآنی تعلیمات میں ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے روکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخل اور کنجوسی سے بھی دور رہنے کا حکم دیتی ہے۔ ہمیں اعتدال کا درس دیتی ہے۔ خرچ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت بن کر بیٹھے رہو۔ ایک اور جگہ فرمایا اور جو وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا درمیانہ عمل ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ تو یہاں تک یہ بیٹا کمپلیٹ ہوتا ہے، تو لہذا ہمارا میانہ روی والا جو چیپٹر ہے ود لانگ کویسچن کمپلیٹ ہوا ہے۔ آگے ہم مساوات والا چیپٹر پڑھتے ہیں۔ تدریسی مقاصد پہلے پڑھتے ہیں کہ طلباء مساوات کا مفہوم بتا سکیں، اسلام میں مساوات کی اہمیت بیان کر سکیں۔ اہم الفاظ ہیں مساوات ہے، برابری ہے، برتری ہے، قبیلے، تقوی، حجت الوداع، حوصلے، پرہیزگار۔ پہلے مفہوم پڑھتے ہیں۔ مساوات کے معنی برابری اور برابر ہونے کے ہیں۔ مساوات سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ بحیثیت انسان برابر ہیں۔ اسلام میں مساوات کی اہمیت، اسلام مساوات کا دین ہے، اور مسلمانوں نے مساوات کی ایسی روشن اور زندہ جاوید مثالیں قائم کی ہیں جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں جہالت کو مٹا کر ذات پات اور چھوت چھات کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے صفحہ حیثیت سے مٹا دیا ہے۔ اسلام سے قبل یہ مساوات کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ مساوات کیا کہتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے تمام انسان برابر ہیں، کسی کو انسان ہونے کے ناطے کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، چاہے وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی رنگ اس کا کالا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قد اس کا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، انسان جو ہے وہ سارے برابر ہیں، کیونکہ سارے کے سارے انسان کس کی اولاد سے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اور آدم کس سے بنے ہیں؟ آدم مٹی سے بنے ہیں۔ تو لہذا اس میں کوئی غرور اور فخر والا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلام سے قبل چونکہ یہ جہالت کا دور تھا اور وہاں پر نسلی ذاتی امتیازات ہوتے تھے، اور جس کے پاس عہدہ ہوتا یا کوئی بھی جہاں اس عہدے والے کے ساتھ کوئی بھی تعلق داری ہوتی تو اس بنیاد پر اس کو باقیوں سے افضل قرار دیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت والے سسٹم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اس لعنت کو، چھوت چھات والی لعنت کو بھی ختم کیا۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ فاتر میں فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ہم سب کی جو تخلیق کا جو بیسک پروسیس ہے وہ مٹی ہے۔
اسلام میں کسی فرد کو حسب و نسب، مال و دولت یا کسی عہدے کی وجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں۔ اسلام میں بڑائی اور برتری کا معیار صرف تقوی ہے۔ مساوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قبیلے اور خاندان بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف جو ہے وہ قبیلے بنا دیے، مختلف رہنے کے انداز بنا دیے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ افضل قرار دے دیا ہے، کسی کو حقیر کر دیا ہے، بلکہ اس کا جو مقصد ہے وہ ہے لتعارفوا، تاکہ قبائل اور قبیلوں کی وجہ سے پہچان ہو سکے، باقی اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور افضل کس وجہ سے ہوا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی فرما دیا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کو کون زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کے ہاں کون مقرب ہے، تو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ کسی انسان کو اگر کسی دوسرے پر برتری ہے تو وہ برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو انسان جتنا متقی، پرہیزگار اور نیک ہوگا، وہ شخص اللہ کے نزدیک اتنا ہی فضیلت والا اور عزت والا ہوگا۔ تو جس طرح آپ کو میں نے بتلایا، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، لیکن مقام اللہ کے ہاں کون حاصل کر سکتا ہے، عزت کس کو ملتی ہے، مقام کس کو ملتا ہے، تو یہ اس بندے کو ملتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی ہو اور تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اللہ کی فرما برداری کرتا ہو۔ تو یہ سارے کے سارے وہ طریقے ہیں جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اور وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کا اور اللہ سے پیار کرنے کا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بے شمار انعامات کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے اور کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ساتھ برابری و مساوات کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کی بنیاد بھی مساوات پر ہی رکھو۔ اس بارے میں سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی عدل و انصاف سے نہ ہٹائے کہ سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ جو شخص انصاف اور برابری کرتا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس شخص کے اندر تقوی کی دولت جو ہے وہ آ جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر جو مساوات کا خیال رکھتا ہے، برابری کا خیال رکھتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے۔ تو یہ نہیں انسان کو ناجائز کاموں میں اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا، اپنی ذات والوں کا ساتھ دے، بلکہ حق والے کا ساتھ دے۔ جو کوئی بھی حق پہ ہے اس کا ساتھ دے، تو اس کے لیے بات کیا ہے، لازم ہے کہ وہ اس بات کو قطعی نظر کرے کہ
کہ یہ کس ذات سے ہے، یہ ہماری ذات سے نہیں ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، تو لہذا ساتھ اس کا ہوگا جو حق پر چلے گا اور جو حق سچ کا ساتھ دے گا۔ اور آگے ہے قرآن مجید میں بات چیت میں بھی برابری و مساوات کی بنیاد پر عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نام میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب تم بات کرو تو بھی انصاف سے کرو، اگرچہ وہ جس کے خلاف انصاف سے بات کی جائے تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انصاف آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ بات آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی انسان صرف تقویٰ کی بنیاد پر دوسرے انسانوں سے برتر ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہی انسان معزز اور عزت والا ہے جو فخر اور غرور اور ریا سے پاک ہے۔ ایسا انسان نہ صرف اپنی امت کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ مساوات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ حجۃ الوداع کے درمیان فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے حاصل ہے، مگر تقویٰ کے سبب اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ آگے ہے مساوات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مساوات اور عدل و انصاف کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، بنی اسرائیل اس لیے مٹ گئے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریبوں کو سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی اور مسلمان میں کسی بات پر لڑائی ہوگی، وہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ کہ موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو یوں بیان کیا کہ انسان ایک کنگھی کے دانوں کے برابر ہے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل، ہاں برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ایک مزدور کی طرح صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ غزوہ خندق میں تمام صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی۔ غزوہ حنین صحابہ کرام کے حوصلے بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گھوڑا لے کر دشمن کی طرف نکلے، سپہ سالار ہو کر بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مشکلات برداشت کی۔ غزوہ بدر میں سواریوں کی کمی کے باعث ایک سواری میں 3 افراد کا حصہ تھا، 2 سوار ہو جاتے، ایک پیدل چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت علی اور حضرت ابو درداء کا حصہ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری آنے پر پیدل چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ سلمان ہمارے اہل بیت کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک کالے کو اے کالی عورت کے بیٹے کہہ کر پکارا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی اور فرمایا سفید عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی برتری نہیں، ہاں برتری صرف تقویٰ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اب حضرت ابو ذر غفاری کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی اس کالے غلام سے سب کے سامنے معافی مانگ لی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ایک پریکٹیکلی نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال گم ہو گئی۔ آپ نے وہ ڈھال ایک عیسائی کے پاس دکھی، آپ قاضی کے پاس گئے اور فرمایا یہ میری ڈھال ہے، نہ تو میں نے یہ ڈھال بیچی ہے نہ ہبہ کی ہے۔ قاضی نے عیسائی سے پوچھا تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ عیسائی نے کہا یہ ڈھال میری ہے اور میں امیر المومنین کو جھوٹا بھی نہیں کہتا۔ قاضی نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ اس پر قاضی نے مساوات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہوئے عیسائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مساوات کے اصول پر کاربند ہو کر معاشرے کو امن و سلامتی اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا ہم نے اس چیپٹر کے اندر کیا سیکھا کہ چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، تمام معاملات کے اندر انسان کو کبھی بھی مساوات نہیں چھوڑنی چاہیے، برابری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے تو یاد رکھ لے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے اور کبھی بھی وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے، اور ہمیشہ لوگوں کی نظر میں تو اس کا مقام ہوگا لیکن عند اللہ کبھی بھی اس کا مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس کا عملی نمونہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مساوات کی، مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا، جنگیں خود لڑیں، آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ کے اندر مل جاتے ہیں۔ آگے ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے مساوات سے کیا مراد ہے؟ مساوات سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ بحیثیت انسان برابر، انسان ہونے کے ناطے تمام لوگ کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ آگے ہے اسلام میں برتری کا معیار کس کو قرار دیا گیا ہے؟ تقویٰ کو۔ قرآن مجید میں تمام انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ عدل و انصاف۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، فرمایا انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر ہمیں اور قرآن مجید کے اندر کی آیات میں ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے ہم درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ مساوات کے معنی ڈیش اور برابر ہونے کے ہیں۔ برابری، اسلام ڈیش کا دین ہے،
اسلام مساوات کا دین ہے۔ اسلام میں کسی فرد کو حسب و نسب، مال و دولت یا کسی عہدے کی وجہ سے کوئی فوقیت فوقیت حاصل نہیں۔ اسلام میں بڑائی اور برتری کا معیار صرف کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ آگے ہے، جو انسان جتنا متقی، پرہیزگار اور نیک ہوگا وہ شخص اللہ کے نزدیک اتنا ہی ڈیش اور عزت والا ہوگا، مقرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ایک مزدور کی طرح ڈیش کے ساتھ کام کیا، صحابہ کے ساتھ۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے بے پناہ محبت کرتے تھے، غلاموں سے آپ بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی کیا گم ہو گئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ کی زیرہ جو تھی، وہ ڈال جو تھی وہ گم ہو گئی۔ ڈال جیسے زیرہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو۔ اسلام میں حسب و نسب کی بنیاد پر کسی فرد کو کوئی حاصل نہیں، سہولت برتری، نام و ترقی برتری بھی حاصل نہیں ہے۔ آگے ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ساتھ کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور امتیازی، رعایتی، حسب و نسب کے لحاظ سے برابری مساوات کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کا حصہ ہیں سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت انس، حضرت ابو ذر غفاری۔ تو حضرت سلمان فارسی یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حوالے سے حوصلے بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گھوڑا لے کر دشمن کی طرف نکلے، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں، حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت سے پیش آتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، صرف اپنے رشتہ داروں سے، صرف اپنے خاندان سے، تو اپنے غلاموں سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ آگے میاج کا کالم ہے، اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کا جو آنسر ہے، اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں اور اللہ کے بندے ہونے کے لیے تمام انسانوں کو فرق نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں تمام صحابہ کے ساتھ مل کر خندق ہوئی۔ فرمایا بنی اسرائیل اس لیے مٹ گئی کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے اور غریبوں کو سزا دے دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مساوات اور انصاف کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ مساوات کے اصول پر کاربند ہو کر معاشرے کو
امن و سلامتی اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیٹا یہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے یہ میچ کا کالم، اور آگے مشق ہے ٹک کراس کرنا ہے، جو صحیح ہے اس پر ٹک لگانا ہے، جو غلط ہے اس کو کراس کر دینا ہے۔ اسلام نے جہالت کو مٹا کر ذات پات اور چھوت کی لعنت کو کچھ عرصے کے لیے صفاحت سے مٹا دیا، ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ یہ غلط ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی انسان صرف مال اور دولت کی بنیاد پر دوسرے انسانوں سے برتر ہو سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہی انسان معزز اور عزت والا جو فخر و غرور اور ریا سے پاک ہو۔ صحیح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک کالے کو اے کالی کے بیٹا کہہ کر پکارا۔ ایسا ہی ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار گم ہو گئی۔ تلوار نہیں گم ہوئی تھی بلکہ ان کی زرہ، ان کی ڈھال جو ہے وہ گم ہوئی تھی۔ لانگ کوشچن ہے۔ مساوات کے بارے میں اسلامی تعلیمات تفصیل سے لکھیں۔ تو یہ بیٹا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں ہم جو پڑھتا جا رہا ہوں آپ نے اسی کو نشان لگانا ہے، اتنا ہی یاد کرنا ہے آپ نے۔ اسلام میں مساوات کی اہمیت۔ اسلام مساوات کا دین ہے۔ مسلمانوں نے مساوات کی ایسی روشن زندہ جاوید مثالیں قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے جہالت کو مٹا کر ذات پاک اور چھوت چھات کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے صفاحت سے مٹایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم سب کو مٹی سے بنایا۔ اسلام میں کسی فرد کو حسن مال و دولت کسی عہدے کی وجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں۔ اسلام میں بڑائی اور برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ مساوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دینا ہے آپ نے، اس کا ترجمہ صرف آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ کیا لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قبیلے اور خاندان بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، بے شک اللہ خوب جاننے والا۔ آگے ہے، یہ بھی پوائنٹ آپ نے کرنا ہے، اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی انسان کو اگر کسی دوسرے پر برتری ہے تو وہ برتری صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ جو انسان جتنی متقی پرہیزگار اور نیک ہوگا وہ شخص اللہ کے نزدیک اتنا ہی فضیلت والا اور عزت والا ہوگا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بے شمار انعامات کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پوائنٹ بھی کرنا ہے، تو ٹوٹل تقریباً آپ کا اگر یہاں تک کر لیں تو تب بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ نشان لگا لیں یہاں تک۔ یہ دو آیات آپ نے بطور حوالہ مزید ایڈ کرنی ہے۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور انصاف سے نہ ہٹائے، سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ اور دوسری ہے، جب تم بات کرو تو بھی انصاف سے کرو، اگرچہ وہ جس کے خلاف انصاف سے بات کی جائے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بیٹا آپ پہلا کوشچن کو نوٹ کر لیں۔ آخری کوشچن ہے مساوات کے حوالے سے اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے، جو اسوہ رسول ہے۔ تو
تو مساوات اور اسوہ رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مساوات اور عدل و انصاف کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا بنی اسرائیل اس لیے مٹ گئے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے اور غریبوں کو سزا دے دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی اور مسلمان میں کسی بات پر لڑائی ہوئی، وہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساوات کو یوں بیان کیا، انسان ایک کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں، ہاں برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ حضرت وسلم کا ارشاد ہے تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے۔ اور مزید آپ نے دلائل دینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ایک مزدور کی طرح صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ غزوہ خندق میں تمام صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی۔ غزوہ حنین میں نبی صحابہ کرام کے حوصلے بند کرنے کے سے پہلے اپنا گھوڑا لے کر دشمنوں کی طرف نکلے۔ سپہ سالار ہو کر بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مشکلات برداشت کی۔ غزوہ بدر میں سواریوں کی کمی کے باعث ایک سواری میں تین افراد کا حصہ تھا، 2 سوار ہو جاتے اور ایک پیدل چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت علی اور حضرت ابوالدرداء کا حصہ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باری آنے پر پیدل وہ چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے۔ سلمان فاتح کے بارے میں فرماتے کہ سلمان ہمارے اہل بیت کا حصہ ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مساوات کی کچھ ایک ایگزامپل ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا جو چیپٹر مساوات والا جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے بیٹا محنت کی عظمت، یعنی کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان لوگوں کی کتنی اہمیت ہے اور ان کو زندگی کے اندر کیا حاصل ہوتا ہے اور کیا ملتا ہے۔ تو یہ ہم محنت کی عظمت کے چیپٹر میں سے ہم پڑھیں گے۔ تو اب تدریسی مقاصد ہے محنت کا مفہوم بیان کر سکیں۔ نمبر 2 اسلام میں محنت کی عظمت کی اہمیت کا تجزیہ کر سکیں۔ نمبر 3 محنت کے فوائد بتا سکیں۔ اہم الفاظ ہیں محنت، عظمت، محتاج، محبوب، پیشہ، ہنر، عظمت اور قوت بازو، ان کی طاقت ہوتی ہے۔ مفہوم پڑھتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنا اور اپنی روزی روٹی کمانا محنت کہلاتا ہے۔ محنت سے مراد یہ بھی ہے کہ جائز کام کر کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی کمائے جائے۔ محنت کرنے والا محنتی کہلاتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے اور محنت کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسلام میں محنت کو خاص مقام حاصل ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مسلسل جدوجہد میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی، جو انسان محنت کرتا ہے اس سے اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، لہذا مسلمان کو محنت کرنے کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو عزت و عظمت بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو بیٹا ہم نے یہاں سے کیا سیکھا کہ محنت جو ہوتی ہے یہ ایک انسان کی عظمت اور انسان کی بلندی کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔
جو لوگ دنیا میں کے اندر محنت کرتے ہیں، اور محنت دونوں طریقے سے، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، وہ جو لوگ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے محنت کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کی قدر کرتے ہیں۔ اور پھر وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، پھر جتنی بھی انسان کے اندر استطاعت طاقت ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا مقام دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے دل میں محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ تعالیٰ والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو خود محنت کرتا ہو اور کام کرتا ہو، اور جو شخص جس کا کام ہی لوگوں سے مانگنا ہو اور اس نے اپنی زندگی کا یہ پیشہ بنا لیا ہے، مانگنا، بھیک مانگنا اور لوگوں سے مانگ کر زندگی گزارنا، تو ایسا شخص اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، معاشرے کے اندر بھی ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے بندے کی نہ کوئی سیلف اسٹیم ہے، عزت نفس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا وقار اللہ کے ہاں تو گیا ہی، لوگوں سے بھی اس کا دل جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا مزدوری جو کرتا ہے، محنت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پسند کرتا ہے، اور محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، جس طرح مشہور ہے القاسب حبیب اللہ، کہ جو کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پسندیدہ شخص ہے، جو کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں محنت جو ہے وہ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، زندگی کے کسی بھی لمحے کے اندر محنت کا وقت آ جائے، اور عظمتیں اگر چاہتے ہیں تو محنت ضرور کریں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، کسی شخص نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا ہو۔ اللہ نے نبی داؤد اسلام اللہ کے جو نبی داؤد اسلام ہے نا، اپنے دونوں ہاتھوں کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ اب دیکھیں، نبی یہ دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہوتا عظمت والا، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور کماتے اور کھاتے۔ تو نبیوں کا جو شیوا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا ہے، تو پھر جو شخص محنت کرے گا گویا کہ وہ انبیاء کی سنت پر چلتے ہوئے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو بہت اجر ملے گا۔ ایک تو نبیوں کی سنت پر بھی وہ عمل کر رہا ہے، اور القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا جو اللہ کا جو ہے وہ دوست بھی بن جاتا ہے، محبوب بھی بن جاتا ہے، تو بڑے مقام اس بندے کو ملتے ہیں جو محنت کرتا ہے۔ اسلام میں عظمت کا معیار یہ ہے کہ انسان کسی سے مانگنے کی بجائے خود محنت کر کے روٹی کمائے، یا دوسروں سے امید لگانے کی بجائے خود محنت کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اسلام میں دوسروں سے مانگنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جب ہم دوسرے سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی خودداری کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ انسان کی خودداری جو ہوتی ہے انسان کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی خودداری ختم ہوگی تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو
پسند کرتا ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے خوددار لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ کسی بھی پیشے کو حقیر نہ سمجھا جائے، محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا جائے اور محنت کشوں کا احترام کیا جائے۔ یعنی آپ کا کوئی بھی شیوا، کوئی بھی پیشہ، جوتی گانٹھنے والا بھی کیوں نہ ہو، اور جوتی پالش کرنے والا بھی کیوں نہ ہو، اور موچی کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے ایک پیشے ہیں، محنت والے پیشے ہیں۔ تو کوئی بھی جو پیشہ جو جائز پیشہ ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ اس میں انسان اگر محنت کرے اور دل لگی سے کام کرے تو انسان اس میں بھی اپنا بہترین جو ہے وہ رزق اور روزی جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ بات آتی ہے محنت کے اندر کہ آپ نے کتنی محنت کی اور کتنی دل لگی اور کتنے شوق و ذوق سے وہ کام کیا۔ اگر جو شخص شوق اور ذوق سے وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور پھر انسان کے لیے وہ بہتری کا باعث بن جاتے ہیں۔ آگے ہے ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بھیک مانگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ اس نے کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک کمبل اور ایک پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دونوں چیزیں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ چیزیں لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو فروخت کر دیا اور کہا کہ ان 2 درہم میں سے 1 درہم کا اپنے گھر اناج لے آؤ اور 1 درہم کا کلہاڑا خرید کر اس سے مزدوری شروع کر دو اور 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس 15 دن میں 10 درہم جمع ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کی کمائی تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تو بھیک مانگتا پھرے اور اس کی وجہ سے تیرے چہرے پر ذلت اور رسوائی کا داغ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں اور در بدر کی خاک چھانکتے ہیں، لوگ بھی اس کو جو ہے وہ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور قطعی ایسے لوگوں کو انسان پسند نہیں کرتا ہے جو بھیک مانگتے ہیں۔ ہاں کوئی شخص باقی مجبور ہو، معذور ہو، اگر وہ مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ مجبور نہیں بھی ہیں اور پھر بھی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک پیشہ بن چکا ہوا ہے، ان کا یہ کاروبار ہے، اور اگر ان کو دیکھا جائے تو ویسے بھی وہ کافی زیادہ امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس کافی دولت ہوتی ہے، تو بس ان کا ایک پیشہ بن چکا ہوتا ہے بغیر محنت کے اور بغیر کسی تگ و دو کے، ان کو مفت میں مل جاتا ہے سب کچھ، تو لہذا وہ اس کام کو چھوڑتے نہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جلدی گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے روزی کمانے جا رہا ہے تو یہ عبادت ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اگر کوئی کماتا بھی ہے تو یہ کمانے والا یہ جو لمحہ ہوتا ہے، یہ حلال کمانے والا لمحہ ہوتا ہے، اس کے لیے عبادت ہوتا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنے قوت بازو پر انحصار کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے امیر ترین آدمی تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد انہیں حضرت سعد بن ربیعہ انصاری کا بھائی بنا دیا گیا۔ سعد بن ربیعہ نے جب ان کو اپنا آدھا مال دیا تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، میں تجارت وغیرہ جانتا ہوں، میں خود محنت کروں گا اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام شروع کیا، تھوڑے ہی عرصے میں مالدار ترین انسان بن گئے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو ہجرت کر کے بالکل خالی جو ہے وہ جیب اور سب کچھ لٹا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا ایک ماحول بنایا ہوا تھا. تو ایک صحابی نے ان کو پیسے دینا چاہے, فرمایا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, بس میں کاروبار جانتا ہوں, مجھے تم کاروبار کی راہ دکھاؤ, بازار دکھاؤ, بازار کہاں پہ ہے. پھر مدینے کے جو بازار میں گئے وہاں پر کاروبار کیا, اور دن ہی دن میں اللہ پاک نے ان کے اس کاروبار میں برکت دی, اور پھر وہ امیر سے امیر تر ہو گئے. اور پھر ایک وقت آیا وہ مدینہ کے سب سے امیر شخص جو ہے وہ بن گئے. محنت اور انبیاء کرام, تمام انبیاء کرام نے کبھی کسی کام پیشے یا ہنر کو برا نہیں سمجھا. انہوں نے اپنے حالات کے مطابق کام کاج اور محنت کے ذریعے روزی کمانے سے گریز نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے. حضرت علیہ السلام کا کام کون سا تھا؟ کھیتی باڑی کا تھا. حضرت علیہ السلام درزی سے کپڑے سیتے. حضرت نوح علیہ السلام بڑے تھے جو لکڑیاں کاٹ کام کرتے ہیں. حضرت علیہ السلام نے خود اپنے دور کی سب سے بڑی کشتی تیار کی تھی. حضرت حود علیہ السلام تجارت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ بانی کرتے تھے اور کسان بھی تھے. ان کے پاس ہزاروں بکریاں اور مویشی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مختلف کام کیا کرتے تھے. حضرت السلام داؤد علیہ السلام جو کہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے, انہیں آہن گری میں کمال حاصل تھا. وہ تلواریں اور زرہیں بنایا کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایک موضوع بھی تھا ان کا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اللہ ہم نے ان کے لیے لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا ہے, تو وہ پھر ان لوہوں سے زریں بناتے, تلواریں وغیرہ بنایا کرتے تھے. آگے ہے محنت اور اسوہ رسول. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں محنت کی عظمت کا درس ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلہ بانی بھی کرتے, تجارت بھی کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے. بکریوں کا دودھ خود ہی دھو لیتے, اپنا کھانا خود تیار کر لیتے, کپڑوں کو خود ہی پیوند لگا لیتے. غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی کے مشکل ترین کام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نشانہ بشانہ کام کیا. ایک سفر کے دوران ایک قافلہ ایک جگہ رکا, لوگ سواریوں سے اترے اور خیمے لگائے. کام کاج دوسرے کاموں میں تقسیم کے لیے مشورے ہو رہے تھے. تمام لوگوں نے اپنے حصے کے کام شروع کر دیے. اسی وقت لوگوں نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر قافلے کی طرف تشریف لا رہے. صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گوارا نہ تھا کہ تمام لوگ کام کریں اور آپ فارغ بیٹھ رہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے جا کر لکڑیاں لے کر آئے اور تمام لوگوں کو محنت کی عظمت سمجھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. تو یہ بیٹا یہ لانگ کوشچن بھی ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیں آپ. جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں وہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں. کہ محنت کی عظمت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں تک اس کا اینڈ ہوتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ کوشچن نمبر 2 ہے, محنت اور اسوہ رسول. یہ یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہاں تک یہ ختم ہوتا ہے. اور محنت کے فوائد کیا ہیں؟ محنت کی روزی عبادت ہے. محنت کی کمائی میں برکت ہوتی ہے. محنت کرنے والے کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اللہ محنت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. محنت کرنے سے معاشرہ ترقی کرتا ہے. محنت کرنے والا انسان دوسروں کے محتاجی سے بچ جاتا ہے. محنت کرنے والے انسان کی خودداری ہمیشہ زندہ رہتی ہے. محنت کرنے سے انسان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. محنت کرنے والا کا ضمیر مطمئن رہتا ہے. محنت کرنے سے انسان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. تو انسان بہت سی ویسے بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے. انسان کے جسم جو ہے ورک آؤٹ کرتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, اور دوسروں کی انسان محتاجی سے بھی بچ جاتا ہے. خودداری انسان کے اندر آ جاتی ہے, اور انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے, انسان کا جو اپنا نفس ہوتا ہے, وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے خود کما کے اپنے ہاتھ سے کھایا ہے, میں نے کسی سے لیا نہیں ہے.
تو ورنہ بہت سے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ادھار پر ہی جو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا ایک لانگ کوشچن میں نے آپ کو نشان لگا دیا ہے۔ دوسرا ایک لانگ کوشچن نمبر جو 1 ہے، اسلامی محنت کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس کا بھی آپ نشان لگا لیں۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ کوشچن نمبر 1 ہے۔ اسلامی محنت کو خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محنت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو مسلسل جدوجہد میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی، جو انسان محنت کرتا ہے اسے اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، لہذا مسلمانوں کو محنت کرنے کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو عزت و عظمت بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے دل میں محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، محنت مزدوری کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور محنت سے روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ کسی شخص نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، محنت سے کمایا ہو۔ اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھوں کی محنت سے روزی کماتے تھے، حالانکہ بادشاہ بھی تھے لیکن پھر بھی وہ خود کام کیا کرتے، محنت کر کے روزی کمایا کرتے تھے۔ اسلام میں عظمت کا معیار یہ ہے کہ انسان کسی سے مانگنے کی بجائے خود محنت کر کے روزی کمائے، دوسروں سے امیدیں لگانے کی بجائے خود محنت کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اسلام میں دوسروں سے مانگنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اپنی عزت کے ساتھ ساتھ خودداری کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے خوددار لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ کسی بھی پیشے کو حقیر نہ سمجھا جائے، محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا جائے اور محنت کشوں کا احترام کیا جائے۔ تو یہ بیٹا یہ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے جو ہمارے لانگ کوشچن نمبر 1 میں سے آتا ہے، اسلام میں محنت کی اہمیت۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا اختتام ہوتا ہے، تو آپ نے یہ سارا یاد کرنا ہے۔ آخری کوشچن ہے، محنت کرنا انبیاء کی سنت ہے، نوٹ لکھیے۔ نبیوں کی جو سنت ہے، انبیاء کرام یا کون سا پیشہ انبیاء علیہ السلام کا تھا؟ تو یہ کوشچن نمبر 3 ہے، یہاں تک۔ محنت اور انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام نے کبھی کسی کام، پیشے یا ہنر کو برا نہیں سمجھا۔ انہوں نے اپنے حالات کے مطابق کام کاج اور محنت کے ذریعے روزی کمانے سے گریز نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دردی تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے خود اپنے دور کی سب سے بڑی کشتی تیار کی تھی، حضرت حود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ بانی بھی کرتے تھے اور کسان بھی تھے، ان کے پاس ہزاروں بکریاں اور مویشی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مختلف کام کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، انہیں آہنگری میں کمال حاصل تھا، وہ تلواریں اور زرہیں بنایا کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ہم نے سنا ہوا ہے، ہم نے جو پڑھا ہوا ہے، جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ایک تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، بڑا سا صوفہ ہوتا ہے یا جو بھی ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس پر بیٹھ کر پھر وہ حکم ہی چلاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ نبی بھی ہیں اور وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، جن کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور ان کی جو بادشاہت ہے وہ اس قدر شاندار کہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر
ہر زندہ چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ عطا فرمائی تھی، یعنی جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی اور جنوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بادشاہ عطا فرمائی۔ ان کے جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، ہوا کا حکم دیتے، ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی تھی، اتنی بڑی بادشاہ تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے، تو اس لیے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محنت کرتے، اپنے ہاتھ سے روزی کماتے، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ محنت کیا کرتے تھے، اور ان کے کاموں میں سے جو کام تھا وہ لوہے کی تلواریں بناتے تھے اور زرہ بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب انسان جہاد کے لیے یا میدان میں جاتا ہے تو اوپر خول پہنتا ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچ جائے، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام بنایا کرتے تھے۔ تو یہ بیٹا آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ یاد کرنا ہے۔ آگے ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، محنت سے کیا مراد ہے؟ محنت سے مراد اپنے کام کرنا اور اپنی روزی روٹی کمانا، یہ محنت کہلاتا ہے۔ آگے ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کیا کہا؟ بھیک مانگی اور کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا مجھے کچھ دو۔ تو یہ آ کر اس نے بات کہی۔ آگے ہے، بھیک مانگنے والے شخص کے پاس کون کون سی چیزیں تھیں؟ جس نے بھیک مانگی تھی اس کے گھر میں کیا تھا؟ جس کے اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تھا جاؤ تم گھر سے لے کے آؤ، تو اس کے گھر میں تھا، ایک تھا کمبل اور ایک تھا پیالہ۔ یہ کمبل انسان اوپر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑا نما کوئی بھی شے ہوتی ہے، تو وہ تھا، اور ایک پیالہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کے بعد کس صحابی کا بھائی بنایا گیا؟ حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک انصاری صحابی تھے، یعنی کہ مدینہ کے اندر ہی جو رہتے تھے پہلے ہی، تو یہ صحابی ہیں، ان کا بھائی بنایا گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آگے مشق نمبر 2 ہے، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ محنت کرنے والا محنتی کہلاتا ہے۔ بھائی اس کو آ جائے یہ بندہ بہت محنتی ہے، ہم کہتے ہیں نا اس بندے کے بارے میں۔ محنت سے مراد یہ بھی ہے کہ جائز کام کر کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی کمائی جائے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی، جو انسان محنت کرتا ہے اس سے اس کا
ضرور ملتا ہے اس سے اس کا صلہ، یعنی کہ جو میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ فرماتے ہیں جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بدلہ ضرور دیں گے۔ آگے ہے اسلام میں یہ درس دیتا ہے کہ کسی بھی پیشے کو ڈیش نہ سمجھا جائے، حقیر نہ سمجھا جائے، گھٹیا جسے ہم کہتے ہیں یہ ایک گھٹیا پیشہ ہے۔ جس سے انسان کا رزق چل رہا ہو حلال تو وہ پیشہ کوئی بھی ہو وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور حلال پیشہ کوئی بھی ہو چاہے لوگوں کی نظر میں وہ گھٹیا بھی کیوں نہ ہو تو یہ اچھا ہوتا ہے، انسان خود کما رہا ہے۔ بھیک مانگنے والے شخص کے گھر میں ڈیش چیزیں تھیں، 2 چیزیں تھیں، یہاں 2 چیزیں لکھ رہے ہیں، یا کمبل اور پیالہ۔ 15 دن کے بعد بھیک مانگنے والے شخص کے پاس ڈیش درہم تھے، 10 درہم تھے، 10 درہم اس نے کما لیے تھے۔ 1 درہم سے اس کے گھر کے جو اخراجات چل گئے، وہ دور بڑا سستا دور تھا، تو پھر اس نے محنت کی، لکڑیاں کاٹ کر لایا، تو پھر اس نے بیچی، تو پھر اسے اتنے پیسے ملے۔ آگے ہے ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنی ڈیش پر انحصار کرے، اپنی محنت کرنا ڈیش کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آگے ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں محنت کا درس ملتا ہے۔ اگر یہ اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے روزی کمانے جا رہا ہے تو یہ عبادت ہے، وہ عبادت ہی تصور کیا جائے گا جو وہ محنت کر کے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے۔ اسلام میں مشکل نمبر 3 ہے، اسلام میں عظمت کا معیار یہ ہے کہ انسان کسی سے مانگنے کے بجائے روٹی کمائے، خود محنت کر کے، ظلم کر کے، دوسرے چین کا خاموشی سے، تو خود محنت کر کے۔ خوددار لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، کھڑے ہو کر، سامنے آ کر، بیٹھ کر، لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ مکہ کے امیر ترین آدمی تھے حضرت عمر، عبدالرحمن بن عوف، ابوبکر، خالد بن ولید، تو عبدالرحمن بن عوف امیر ترین شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے گلہ بانی، زراعت، باغبانی، پہلوانی، گلہ بانی کرتے تھے۔ محنت کرنے والا انسان بچ جاتا ہے کام کرنے سے، بھاگ دوڑ سے، دوسروں کی محتاجی سے، لڑائی جھگڑے سے۔ یعنی کہ جو محنت کرتا ہے وہ دوسروں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ آگے ہے میچ دا کالم ہے، ہم نے پیشے جو ہیں وہ ملانے ہیں، کس نبی کا کون سا پیشہ تھا۔ آدم علیہ السلام کا کیا پیشہ تھا ہم نے پڑھا، میں نے ریڈنگ کی، آپ کو تھوڑا بہت سمجھایا بھی تھا، چونکہ اس وقت سوائے کھیتی باڑی کے کوئی پیشہ نہیں تھا، تو لہذا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، یعنی کہ کپڑوں کا سلائی کا کام کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ یہ بڑھئی تھے، یعنی کہ یہ لکڑیوں کو جو کام کرتے ہیں، ترخان جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کیا تھے؟ یہ ایک تجارت وغیرہ کرتے تھے، یعنی کہ تجارت جو کرتا ہے اس کو تاجر کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ گلہ بانی کرتے تھے، ان کے پاس بے شمار بکریاں، اونٹ وغیرہ تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام آہن گری تھے،
ٹھیک ہے، جس کو ہم لوہار کہتے ہیں، لوہے کا کام کرنے والا، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ تھا۔ تو لہذا آدم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ تھا درزی تھے وہ۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ بانی کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑھئی تھے۔ تو یہ بیٹا ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، یہ مشق کمپلیٹ ہوئی۔ آگے آخری مشق ہماری ٹک کراس ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ محنت کو اپنی زندگی کا شعار نہ بنایا جائے، اور نہ ہی محنت کشوں کا احترام کیا جائے، یہ غلط ہے۔ محنت کرنے والے کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بالکل ایسی بات ہے، دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کو خود کر لیا کرتے تھے، بالکل کیا کرتے تھے۔ محنت کرنے سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، بھائی خراب نہیں ہوتی ہے، انسان کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ ہم سے غلط ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا یہ جو چیپٹر ہے محنت کی عظمت والا کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔